اچھا، یہ جو ایک نیوکلیس بنتا ہے اور ایک سوچ آتی ہے اور پھر وہ گرو کرتی ہے، کیا پیرنٹس اس گروتھ کو کبھی دیکھتے ہیں؟ کیا اس گروتھ کے اوپر نظر رکھ کے مطمئن ہوتے ہیں؟ جیسے عثمان میں گروتھ آتی ہے تو گروتھ سے پہلے کتنی مایوسی تھی، پر ہمیں نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ گروتھ ہے. تو مطلب کہنے کا سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں. ہم نے لوگوں کو اوور نائٹ بدلتے بھی دیکھا ہے، بغیر کسی علاج کے بھی بدلتے دیکھا ہے. لوگ رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو ان کی کایا پلٹ گئی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کچھ اور بن گئی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ محنت کر کے، ریاض کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر چند مہینے کے بعد آپ ان میں ایک گریجول چینج دیکھتے ہیں. اور سب چیزوں کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. میریکولس ورائٹی ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. اور جو ایجوکیشنل ورائٹی ہے وہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے کہ اچھا محنت کرو تو پھر بھی ہو جائے گا. تو جو ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ہمارا ایکچولی مسئلہ آپ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باس لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اور آج اس سے پوری ہو گئی، کل اس سے پوری ہو گئی. کہیں نہ کہیں سے ہماری ہوتا ہے کہ اچھا یہاں کچھ یہ چینج آ رہی ہے، یہاں کچھ بہتری آ رہی ہے، تو ہماری تسلی ہو جاتی ہے کہ کہیں سے کوئی ہمیں خوشخبری آ جائے کہیں سے. پر آپ کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی بچے کو فوکس کیا ہوتا ہے ٹنل ویژن کے ساتھ. جس دن اس میں چینج آئے گی تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. یہ ایک تھوڑا سا فرق ضرور ہے. اور ہمارے پاس چونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں ہماری زندگی میں کہ جو اس جرنی میں ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے چہرے کی چمک ہمیں تسلی دیتی ہے. اور آپ ایک بچے کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جس دن کوئی اچھی بات کر دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اچھی بات نہ کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. پہلی انڈیکیشن تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے پہ نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی آنکھیں اس سے ملتی ہیں تو آپ کو بے چینی تو نہیں ہوتی. اگر بے چینی نہیں ہوتی، آپ کا دل محبت سے بھر آتا ہے اور آپ کو بے چینی نہیں ہوتی، تو یہ پروگرس ہے. یہی تو زندگی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب ملتے ہیں اور آپ اسے پیار کرتے ہیں اور آپ کو بے چینی نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ اس سے الٹ سچویشن ہوتی ہے کہ جب بچہ سامنے آتا ہے آپ کو بے چینی ہوتی ہے. آپ نے کوئی اور خواب دیکھا تھا، وہ کسی اور لائن پہ چل پڑا ہے، تو اس سے بھی مسائل ہوتے ہیں. ہاں، ایک تو جینوئن بے چینی ہے نا، تو ایک کئی دفعہ خام خواہ کی بے چینی والدین پال لیتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے سانو گارنٹی دے کے جائے. ایسا دل کرتا ہے نا کہ کوئی بندہ آئے اور وہ لکھ کے دے دے کہ بس کم ہو گیا تڑا. یہ جو گریسفلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، گریسفلی کا مطلب یہ ہے کہ مین میخ نکالے بغیر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہیئر اینڈ ناؤ میں کیا ہے، ابھی میں کیا ہے. ابھی تو ٹھیک ہے، آج تو ٹھیک ہے، اور اس کا چارم محسوس کرنا بجائے اس کے کہ اس پہ غور کرتے رہنا کہ اگلے سال کی ہوئے گا. ہیئر اینڈ ناؤ میں آج اور ابھی یہ بات اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تو دیٹ از آلسو انف، یہ بھی کافی ہے. اور ویسے خیال آتا ہے بار بار کہ اگلے سال کی ہوئے گا یا اس کے سال اگلے سال کیا ہوئے گا، یا یہ بھی سوچتے رہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ بھی آپ بتاتے کیوں نہیں، آپ ڈرتے کیوں پھرتے ہیں، آپ کے بچے کا یہ مسئلہ ہے تو 24 گھنٹے آپ اسے چھپاتے پھرتے ہیں. کہتے جی پھر ادا بعد چ بیاہ بھی کرنا ہے نا، دیکھو نا پھر ادا بیاہ نہیں ہوئے گا. یہ ایک بہت بڑا فکر ہے ہمارے پیشنٹس کی، فیملیز کا، کہ ادا بیاہ دا کی بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیاہ دا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس وجہ سے میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کوئی پیشنٹ ریکوری میں ہے، بلکہ نہیں بھی ریکوری میں ہے تو بیاہ نہ ہوئے ہوتا. یہ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس شہر میں کتنے کے لوگ ہیں جو کوارے مر جاتے ہیں. دیکھیں بیاہ دا کوئی مسئلہ نہیں. ابھی چند دن پہلے میں ایک بندے کو ملنے گیا ہوا تھا جس کے پھپھا نے میرے ایک پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے مری میں. وہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، نے قبضہ کیا ہوا ہے، 80 سال ان کی عمر ہے. اور وہ کوئی 1948 میں جن سے میں ملنے گیا ہوا تھا، 1948 میں ان کے دادا جی نے اپنے 2 بیٹوں کے نام جائیداد گفٹ کر دی تھی. اور بعد میں
4 بہنوں نے اس میں کوئی مسئلے ڈالے, آپ سمجھتے ہوں گے یہ سارے قصے. تو میں ان سے ملا, وہ بڑی اچھی دوستی ہو گئی ان سے فٹافٹ. تو انہوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں جو کہ آپ کے پھپھا ہیں اور جو بیچ میں ہمارے پلاٹ پہ قبضہ کرنے میں آفیشلی انوالو ہیں, وہ آپ کی پھوپھی ہیں, تو یہ 80 سال کی عمر میں یہ بے ایمانی والا کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں شروع دی طبیعت بڑی یہو جی ہے, کالی بڑی سخت طبیعت ہے, کسی نہ کسی نے تنگ ضرور کرتے رہتے ہیں. میں پھر ان کے بارے میں 2-4 باتیں پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے ابا کے 6ٹھی بیوی کے 4تھے بچے ہیں. یعنی وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ اپنے ابا کی 6ٹھی بیوی کے 4تھے بچے ہیں. تو آپ دیکھیں ذرا, اثر دیکھیں ذرا. تو مجھے کہنے لگے کہ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان کے ابا کتنے مستحکم تھے اور ان سے آپ ان کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں. اور وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے. میں ملنے اس لیے گیا تھا ان سے کہ چونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں, آپ کے ابا کے پاس جائیداد آئی اور پھر آپ کے پاس آئی, تو بیچ میں یہ جو آپ کا یہ پھپھو کا مسئلہ ہے, جو کہتے ہیں کہ ابا نے زبانی کلامی مجھے بھی ہبہ کیا تھا کچھ زبانی کلامی, تو یہ مقدمہ ہی چلی جا رہا ہے. تو کہتا ہے میں عدالت میں جا کے بتا دوں گا, میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں آپ کے لیے. حالانکہ پہلی ملاقات تھی, کسی کے ذریعے میں گیا تھا, بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کر دوں گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پینک میں نہیں آتے, گریسفلی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے حصے کی جد و جہد کا 50% بھی کر دیا, جو کہ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں سارے, اگر آپ نے 50% بھی کر دیا تو آپ کا کام بن جائے گا. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم 100% محنت کرتے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے, تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ یہ ایسا نہیں ہوتا. ہم 100% کام نہیں کرتے, ہم انسانوں کی اوقات نہیں ہے, ہمارے سے کمزوری رہ جاتی ہے, کمی رہ جاتی ہے. لیکن اگر ہم 50% بھی کر جاتے ہیں, 52% کر جاتے ہیں, 60% کر جاتے ہیں, تو ہمیں بڑے ہال پڑتے ہیں کہ جو 40% ہم نے نہیں کیا تو ساڈا کام تو نہیں بنے گا. یہ اس وجہ سے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ توکل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. وہ ایکچولی پھیلا ہوا ہے بہت, وہ بہت کوئی ہیولا سا ہے جو ہمارے اوپر چھایا رہتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو مان لیں کہ وہ بھی ہے, وہ ہے اس دنیا میں, ہمارے ارد گرد ہے, ہماری بیک پہ ہے, تو 50% کر کے تو ہونا چاہیے کہ ہو جائے گا کام. اور میں نے ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام 100% نہیں کیا, کبھی کوئی کام 100% نہیں کیا, اور ہمیشہ اس وہم میں مبتلا رہتا تھا کہ 100% نہیں کیتا تو پھر یہ کیویں ہوئے گا. لیکن پھر ہو گیا, ہر کام ہو گیا. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.